السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سارے کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے لاسٹ ویڈیو کیا تھا انلارجمنٹ آف ہارٹ، یعنی دل کا بڑھنا۔ دل کا بڑھنا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس پر میں نے ڈسکس کیا تھا۔ اب اگلا جو میں یہ لے کر آئی ہوں ٹاپک یہ ہے کہ دل جو ہے کیسے اس کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک اور اس کا علاج۔ تو ویورس، انسانی جسم جو ہے وہ ایک حیرت انگیز مشین ہے۔ اس کا انتہائی تعجب کرنے والا پرزہ قلب ہے، جسے کہ جو ماں کے پیٹ میں یعنی ماں کے شکم میں جب بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہی حرکت شروع کرتا ہے ہمارا دل، اور جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت بھی سب سے آخر میں یہ اپنا کام ختم کرتا ہے، جبکہ سارے اعضاء بند ہو گئے ہوتے ہیں، سب ہے، آخر میں یہ جا کر اپنے ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ساری زندگی 24 گھنٹے کام کرتا ہے، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں۔ ہمارا دل ایک منٹ میں تقریباً 70 بار دھڑکتا ہے، ایک دن میں 1,00,000 سے زائد بار دھڑکتا ہے، اور ایک سال میں سمجھیے 3,70,00,000 بار۔ تو کتنا اس کے اوپر برڈن پڑتا ہے، جبکہ وہ پوری باڈی میں خون سپلائی کرتا ہے۔ اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ باڈی میں بلڈ سپلائی کرنا۔ تو اس طرح جو کہنے کو تو چھوٹا سا، ہر انسان کی مٹھی کے برابر اس کا اپنا سائز ہے، حجم میں ایک سیب کے برابر ہے، یا بہت چھوٹا سا، لیکن اس کے پٹھے بہت مضبوط اور عضلات بہت مضبوط ہیں، تاکہ قدرت نے اس کو ایسا بنایا ہے تاکہ یہ آسانی سے بیمار نہ ہو سکے۔ اچھا ویورس، ایک کھلاڑی کا جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ بہت آہستگی سے ہوتی ہے، اس کا دل بہت آہستہ آہستہ دھڑکتا ہے، کیونکہ وہ گھنٹوں وہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ تو ویورس، یہ اور ایک ان کے مقابلے میں اس کے برخلاف چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی ہارٹ بیٹ، ان کی دل کی دھڑکن ڈبل ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمارا دل ہے یہ سب سے زیادہ جب رات دن کام کرتا ہے، ساری زندگی ہمارے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے، پورے اعضاء کو ہمارے بلڈ سپلائی کرتا ہے، اور جب اس کو خون خود نہیں ملتا تو یہ بیمار ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی تھیں، جوڑوں کا درد ہے جسے گٹھیا بھی کہتے ہیں، اور ڈائبٹیز ہے، بلڈ شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، اور ہائی بی پی ہے، اور اس طرح یا جو پیشنٹ بہت زیادہ اینیمک ہیں، آئرن کی کمی ہے ان میں، تو یا پھر دماغی وجوہات ہوتی ہیں، دماغی جو مینٹل ڈیزیز ہوتی ہیں وہ بھی اس کی ایک وجوہات بنتی ہیں۔ تو جب یہ برابر ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے جب پوری باڈی میں بلڈ سپلائی نہیں ہوتا اور الٹا اس کا اپنا بلڈ بھی رک جاتا ہے، تب پھر یہ بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کہلاتا ہے۔ اور کیونکہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے جب تک کہ بالکل سڈنلی اٹیک نہیں ہوتا، یا اپنی چیزوں کا ایسا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ والی بات ہو جاتی ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو ویورس، جو ہے اس کے جب مین وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی اٹیک آئے تو لوگ جلدی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے ایشین کنٹریز میں اگر 100 لوگ مرتے ہیں تو اس میں 30% تو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، اور 70% کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ان کو نہ ان کے گھر والوں کو، کہ اس کے پیچھے کیا کازز تھے، کیا وجہ تھی، کیا وجوہات تھیں۔ تو اس میں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے بہت لائٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ارے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اگر تھوڑا سا بس چلتا ہوں سانس پھول جاتی ہے،
تو ہلکے چلتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہے، تیز چلتا ہوں تو سانس پھول جاتی ہے، یا پھر سیڑھی چڑھتا ہوں تو میرا دم چڑھنے لگتا ہے۔ تو اور اگر میں لیکن آپ ایک بات غور سے سمجھ لیں کہ اگر بیٹھے یا لیٹے یا اگر آپ اسپیڈ پکڑتے ہیں چلنے میں اور پھر وہ پین ہوتا ہے تو وہ پین صرف اور صرف ہارٹ کا ہوتا ہے۔ ایسے تو اس طرح 3 طرح کی دردیں ہوتی ہیں، ایک مسلز پین ہوتا ہے، اور جسے کہ جیسے کوئی نرو دب گئی، یا کبھی تھوڑی سی جیسے کھانا کھاتے ہیں اس سے سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، یا کف جما ہوا ہے یا ریشہ ہے سینے میں تو اس کا دباؤ پڑتا ہے، تو اس سے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور ایک پین ہوتا ہے یہ کہ جسے اسٹمک ایک کہتے ہیں، گیسٹرک کا ہوتا ہے، لیکن وہ لیفٹ سائڈ تو نہیں جاتا، وہ بیچ میں ہی رہتا ہے، اور اس کے خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد اگر ہم تھوڑی سی احتیاط نہ کریں، بس وہیں پر بیٹھے ہیں وہیں لیٹے ہیں، وہ چیز سینے کسی کو ایسیڈیٹی ہو جاتی، کسی کو سینے میں جلن ہو جاتی، کسی کو تو جب کھانا برابر ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو وہ چیز اس طرح ہوتی، لیکن وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا یا وہ دل کا درد نہیں ہوتا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے، جب خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کا کوئی بھی سمٹم اس طرح ہو، آپ کو اس طرح علامات پتہ چلیں کہ اگر ہمارا پین آ رہا ہے وہ بازو میں جا رہا ہے، لیفٹ میں یا ہماری نیک میں جا رہا ہے یا ہمارے جبڑے میں جا رہا ہے، اور دل بہت گھبرا رہا ہے، سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، وہ درد شدت اختیار کر رہا ہے، تو پلیز آپ بالکل بھی 1 سیکنڈ کی بھی دیری مت کیجیے، اور آدھے گھنٹے کے اندر کوئی بڑے ڈاکٹر کے پاس، یا سب سے بیٹر ہے کہ ہاسپٹل جائیے پیشنٹ کو لے کر، یوں کہ وہاں پر بھی جائیں گے تو یہ ٹریٹمنٹ کم سے کم منیمم آدھے گھنٹے کے اندر وہ ٹریٹمنٹ ہو جانا چاہیے۔ اور سمجھیے کہ اگر بائی پاس سرجری ہے اور ڈاکٹر سرجری کے لیے کہہ دیتے ہیں تو اس کے لیے تو 90 منٹس درکار ہیں، تو پلیز آپ اس میں دیر نہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جیسے یہ شوگر پیشنٹ ہیں، ڈائبیٹک، تو ان کے یہ سب علامات ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی، نہ پین تو ان کو بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، چیسٹ پین جسے ہم انجائنا کہتے ہیں، پین نہیں ہوتا ہے، بس ان کو لگتا ہے کہ سانس اکھڑ رہی ہے، ان کے ماتھے پر پسینہ آئے گا، ان کی ہارٹ بیٹ کم ہونے لگے گی، تو بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ تو اس لیے آپ ذرا سی بھی دیر کیے بغیر لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، یوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جیسے کئی ایک بیماریاں ہیں، شوگر ہے اور ہائی بی پی ہے، اور یا پیشنٹ کی پہلے بھی کئی سرجری ہو چکی ہیں، یا اس کا بلڈ جو ہے خون ہے ایک دم گاڑھا ہے، تو بلڈ میں بلڈ کلاٹنگ ہونے لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے برین اسٹروک بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی کئی ایک وجہ ہیں۔ پلیز آپ اس میں بالکل بھی دیر مت لگائیے، اور اسی کے ساتھ وٹامن بی ہوتا ہے، ایک بیری روگ ہوتا ہے، وہ بالکل مت ہونے دیجیے گا، یوں کہ وہ بھی ہمارے ہارٹ پر جا کر اٹیک کرتا ہے۔ تو اگر دیکھیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ویورس میں آپ کو بتاؤں، پہلے لوگ سمجھتے تھے ارے بڑے فیٹی لوگ ہیں، یا پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے تندرست آدمی کو دیکھ کے کہتے تھے، یا اس کی طرف سے کوئی ایسے نیوز آتی تھی اس کی ڈیتھ کی تو کہتے تھے ارے وہ بڑا ہیفٹی تھا نا، وہ اس طرح تھا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ لیکن آج کے دور میں ویورس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نہ ایج وائز، نہ کہ 25 کی ایج ہے یا 50 ہے، تو کسی ایج میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہت چھوٹے سے ٹیسٹ ہیں، اگر آپ کو ذرا سے بھی سمٹمز نظر آتے ہیں ان میں سے، آپ لوگ جا کے کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں، جیسے فیٹی ہے یہ آپ کی باڈی بہت، یا پھر ڈائبیٹک ہیں، یا ہائی بی پی ہے، یا کولیسٹرول ہے، اور اس طرح کی اسٹریس بہت ہے، آپ بہت اسٹریس میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی
یہ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں تو اس سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اس طرح کے اگر آپ جا کے آپ کو کچھ بھی تھکان لگتی ہے یا آپ چلنے سے تھک جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے یا آپ کا جی مچلاتا ہے، الٹی جیسی فیل ہوتی ہے، تو آپ ضرور جائیے اور کسی بھی کوئی بھی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی نرسنگ ہوم ہے تو اس میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے. آپ جا کے کوئی بھی ایک ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ٹریڈ مل ٹیسٹ کرائیں، اس سے بھی آپ کی ہارٹ بیٹ پتہ چل سکتی ہے. ای سی جی کرا سکتے ہیں، بلڈ کا ایک ڈراپ دے کے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور سب سے بیٹر تو یہ ہے کہ آپ لپڈ پروفائل کرا لیں، جو کہ زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے. اور سب سے بیسٹ تو ویسے سی ٹی اسکین ہے، ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. تو اسی کے تھرو جو ڈاکٹرز ہیں آپ کو میڈیسن تجویز کرتے ہیں اور اس طرح آپ کی جو ہے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ تھوڑا بچ سکتے ہیں اگر آپ وقت سے پہلے ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں. پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ویورس کوئی بھی بیماری ہو تو گیو اپ مت کریے، گیو اپ بالکل مت کریے، گھبرائیے بالکل مت. چاہے خدا نخواستہ آپ ہوں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی ہو تو اسے بہت ہی بس یہ دیکھیے کہ مجھے کیا چیز ہے اور اسے میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس پر آپ دھیان دیں. جیسے اگر آپ واک کر رہے ہیں یا جاگنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہ پین لگتا ہے آپ کو چیسٹ پین ہو رہا ہے اور اگر اسپیڈ پکڑنے سے وہ ڈبل ہو جاتا ہے یا سمجھیے کہ شدت پکڑ رہا ہے تو پھر وہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے، وہ ہارٹ اٹیک کا سمٹم ہے، وہ ہارٹ اٹیک کا ہی لکشن ہے. تو کبھی کبھی لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے بھی بہت درد ہونے لگتا ہے تو اس میں بھی بالکل کوتاہی نہ برتیں، فوراً سے ہی پیشتر آپ کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. یا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ جاتے ہیں اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں اور جو لوگ اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو تو ضرور کرانا چاہیے اپنے، کیونکہ اس سے دھوئیں سے جو بھی ہے اور پان بیڑی گٹکا اور حقہ، یہ سارے دھوئیں جو ہیں جا کے ہارٹ میں بلاکیج پیدا کرتے ہیں. تو یہ اگر 6 بیماریوں میں سے آپ کو 2 بھی نکلتی ہیں، جیسے آپ کو بہت زیادہ اسموکنگ ہے، آپ بہت زیادہ فیٹی ہیں، آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، آپ کا بی پی ہائی ہے، آپ کا اسٹریس ہائی ہے، تو سمجھیے کہ 2 اگر نکلتی ہیں وہ بیماریاں تو سمجھیے آپ کو 100% ان فیوچر ہارٹ اٹیک آنے کا کارن بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ای سی جی کرا لیں. ٹی ایم ٹی نہ کرائیں، اس کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے زیادہ اگر آپ کو خدا نخواستہ لنگس میں کوئی پرابلم ہے، کڈنی میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی ایج وائز، تو یا سوچیں نا کہ ابھی بچے ہیں، 25 ایج ہے، 30 ہے، 40 ہے، تو یہ سب ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتی ہوں کہ 35 کی ایج میں تو مسٹ ہے ہر ایک کو ایک ٹیسٹ ایئرلی کرا لینا چاہیے. اس سے پتہ چل جاتا ہے، لپڈ پروفائل کرائیں گے تو اس میں ٹوٹل چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. آپ کا ہیموگلوبن کتنا ہے، آپ کا بی پی کتنا ہے، آپ کا آئرن کتنا ہے اور آپ کو کولیسٹرول کتنا ہے. تو اس کی وجہ سے یوں کہ یہ دل ہمارا اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کے پٹھے بڑے مضبوط اور عضلات بڑے مضبوط بنے ہوئے ہیں تاکہ یہ آسانی سے بیمار نہ ہو سکے. لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں چھوٹی موٹی جنہیں ہم بالکل ایزی لیتے ہیں، لیکن یہی جب جا کر دل میں بلاکیج پیدا کرتی ہیں، ہارٹ کو چوٹ پہنچاتی ہیں اور ہارٹ کی والز کو چوٹ پہنچاتی ہیں، اس کے والز بند ہو جاتے ہیں، اس کی وینس افیکٹو ہوتی ہیں، تب یہ جا کر بیمار ہوتا ہے. اور جب یہ خود اس کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی تو پھر ہارٹ اٹیک آنا ہی آنا ہے. اس لیے آپ پلیز کبھی بھی رات کو ایک چیز آپ نے اور سنی ہوگی،
کبھی بھی رات کو ہی مڈ نائٹ ہی ہارٹ اٹیک آتا ہے. کبھی محنت مشقت کے کام کرتے وقت آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں انہوں نے رات کو سوتے وقت ہیوی فوڈ لیا اور جگہ پر ہی سو گئے. تو پلیز میں یہ بولتی ہوں کہ آپ لوگ چہل قدمی کیا کریں تھوڑا، یا تو اور رات کا کھانا جو ہے، رات کا میل بہت ہی لائٹ لیں، لائٹ فوڈ لیں. اس سے پہلے چہل قدمی کر لیں، ورنہ بعد میں تو کر ہی لیں تھوڑی دیر 15 منٹس گھڑی دیکھ کر. تو ویورس اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ رسک کافی کم ہو جاتے ہیں. اور کسی بھی چیز سے آپ یہ مت سوچیے کہ ارے ابھی یہ چیز ہو گئی. آپ بہت ہمت سے بہت اس چیز کو ہینڈل کریں. اپنی باڈی کو جو ہے پراپرلی ریسٹ دیں، نیند بھر کر سوئیں. اور زیادہ تر اسٹریس پتہ ہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہاں کہاں سے اسٹریس آتا ہے. آفیشیل ورک ہے، فیملی ہے، بچے ہیں. تو اس لیے اپنے بیہیویئر کو بھی سنبھالیں اور تھوڑا کول ڈاؤن رہیں ایک دم. اور جو یہ آپ کی کوئی بھی عادت ہے نشے کی ہے، آپ کا ایگو ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، پلیز اس پہ بھی کنٹرول کریں. اگر آپ ایک اچھی لائف، ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں اور اپنے جتنے گھر کے ممبرس ہیں ان پر بھی اس چیز کے لیے فوکس کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایوری سچویشن از کنٹرولیبل، ایوری تھنگ از کنٹرولیبل. تو جو میں نے ویورس آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اس طرح کے کسی کو بھی علامات نظر آتی ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی 25 ایئرس کے بھی بچے بچیاں ہیں اور ان کو کوئی تھائرائڈ کا بڑا پرابلم ہے یا ہائی بی پی کا ہے، جو بھی ہے، تو آپ ان کا بھی ایک ٹیسٹ ضرور کرا دیں. یوں کہ یہ نہیں سوچیے، کبھی لوگ اس کو بھی ایزی لے لیتے ہیں کہ ارے سینے میں کافی جلن ہے، پھر وہ پیٹ میں السر بن جاتا ہے، پھر وہ گیسٹرک کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریاں جا کے بڑی بیماری کا روپ اختیار کر لیتی ہیں. تو کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھ کر اور اپنی صحت اور تندرستی کو، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر ضرور وقت سے پہلے اور وقت پر ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو انشاءاللہ آپ ضرور بچ پائیں گے اور آپ کے گھر میں سب انشاءاللہ خوشی کا ماحول ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اور لاسٹ والا ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور آپ اس کو بتائیے گا کہ یا کامنٹ باکس میں جا کر بتائیے، شیئر کریے. اور جیسا کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت آسان لفظوں میں بیان کرتی ہوں، ہمارے بہن بھائی ہیں دنیا کے کونے کونے تک، شاید میری کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے اور ان کے کام آ جائے. تو پلیز آپ میرے ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اور تب تک کے لیے ابھی اگلا ویڈیو میں لے کر آتی ہوں انشاءاللہ PCOD پر. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اور اگر اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کیجئے، تو میں انشاءاللہ اس پر ورک کروں گی اور جو آپ کہیں گے میں ویسا لانے کی کوشش کروں گی. تو امید ہے کہ آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.